سے میں آپ تمام لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج مجھے آپ کے سامنے اس ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرین گرامی قدر، آپ سب جانتے ہیں کہ 2 دنوں کے بعد یا 1 دن کے بعد ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مبارک آتا تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے، اتاکم شہر مبارک، اتاکم شہر مبارک، تمہارے سامنے ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس مہینے کی ہمیں ایک دوسرے کو خوشخبری دینی چاہیے، ایک دوسرے کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک دوسرے کو اس بات کی طرف ہمیں یاد دہانی کرانی چاہیے، ایک دوسرے کو اس بات کی طرف ہمیں رغبت دلانی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں ان عبادتوں کو ہم مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس مبارک مہینے کی مناسبت سے میں آپ تمام لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ حاضرین گرامی قدر، آج مجھے آپ کے سامنے اس ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کو اور اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بہت سارے مواقع انہیں عطا کرتا ہے، بہت ساری ایسی مناسبتیں عطا کرتا ہے جس کے ذریعے سے بندے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اس کی جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لیے عطا کر رہا ہے کہ ہم نے جو اس کی عبادت سے دور ہو کر زندگی گزاری ہے، اس کی عبادت سے دور ہو کر جو ہم نے زندگی گزاری ہے، اور اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، اس کی ذکر سے، اس کی تلاوت قرآن مجید سے دور ہو کر جو ہم نے زندگی گزاری ہے، وہ تمام زندگی کو بھلا کر اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو عبادات کی راہ پر لگانا چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی رضامندی اور اس کی تقرب حاصل کرنے کا ہمیں موقع میسر آ رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ ایک بہت ہی انوکھی بات ہے اس سلسلے میں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، یعنی اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے، صرف رمضان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، بہت ہی خصوصیت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضمانت بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اس میں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو سال کے 11 مہینے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، اور مساجد میں، نمازوں میں بہت زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بہت ساری مساجد میں قرآن مجید کو ختم کرنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، قرآن مجید کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ ہے، یہ تمام کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ صرف قرآن اس مہینے میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل کی گئی ہیں۔ اس سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا فرض ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا فرض ہے؟ نہیں، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ سنت والا عمل ہے۔ لیکن ایک بات آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید پڑھنا سنت ہے، لیکن قرآن مجید کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے حفاظ ہمارے درمیان بہت زیادہ ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سینے میں قرآن یاد رکھیں، قرآن ان کے سینوں میں ڈالیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، جو بابرکت ہے۔ کیوں؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آیات کو سمجھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس آیت میں کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے، اور کس آیت میں ہمیں کس بات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جھنجھوڑتے ہوئے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا آسان کام ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ قرآن کو غور کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے، قرآن پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، ھدی للناس کہاں ہے؟ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن سمجھنے سے انسان کو، انسان کی زندگی میں اور بھی بہت اچھی طریقے سے نکھار آتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، نعمتیں اور فضیلتیں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کو ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہمارے سامنے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر، بہت ساری حدیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قرآن اور جو بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جیسے روزہ ہے، یہ قرآن اور روزہ انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور قرآن انسان کے لیے قیامت کے دن سفارش کرتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم والقرآن یشفعان لصاحبہ، قرآن اور روزہ قرآن پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرین گرامی قدر، ابھی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی بہت ساری اہمیتیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ساری انعامات کو اور بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی بہت ساری رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمیں رمضان کے مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادات کے انجام دینے کا ہمارے اندر اہتمام ہونا چاہیے، اور رمضان کی عبادتیں، رمضان میں کی جانے والی عبادتیں یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ ثواب کے اعتبار سے اور بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتیں اور جنت کے حصول کے اعتبار سے بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص ایک دور دراز مقام سے مکہ یا مدینہ آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، بہت بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتا،
ہمیشہ نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتا. فرض نمازیں تو ہیں ہی، فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں اور نفل روزوں کا اہتمام کرتا تھا. اور جب بھی جنگ کی ضرورت پڑتی، جہاد کی ضرورت پڑتی، وہ شخص جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جنگ میں اس کی شہادت ہو گئی، کسی جنگ میں اس کی شہادت ہو گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد جو اس کا دوسرا ساتھی تھا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، 1 سال زندہ رہا. 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. 1 سال زندہ رہنے کے بعد اس کی وفات ہوئی. اس کے بعد سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا ہے؟ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتہ جنت کے دروازے کے پاس آتا ہے، اس شخص کو پہلے جنت میں داخل کرتا ہے جو کہ 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا، جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے، اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو پہلے شہید ہوا ہے اس کو دوسری مرتبہ میں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہید کا درجہ تو بہت بڑا ہے. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ بات صحابی کے لیے بہت پریشان زدہ ہوئی، بہت حیرت ہو گئے. جب وہ صبح کیے تو صحابہ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو جب بات صحابہ کے درمیان چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ کس لیے تعجب کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا یہ شخص جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا ہے، کیا وہ اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ رمضان کا مہینہ پا کر کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ تو صحابہ نے کہتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، اس نے تو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ بھی پایا، اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے روزے بھی رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کو پانے کی وجہ سے اس شہید کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو اس شہید کے بعد 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے اور اس کے درجات میں زمین اور آسمان کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق اس کے اور اس کے درجات کے درمیان ہے. تو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں عبادتیں کرنے والا ایک شہید سے بھی بڑھ کر زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ کے قرب کو، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جیسے بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی عبادت کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہماری چھوٹی عبادت کا بھی ہمیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اسی لیے چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور ایسے ہی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہیں؟ رمضان ایمانا واحتسابا. ایک تو ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے،
ہم مومن ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ دوسرا جو لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحتسابا، اس لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ واحتساباً کا مطلب ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، اس تمام عبادتوں کو ثواب کی نیت سے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ثواب کی نیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اس عبادتوں کو انجام دیں، نہ کہ دنیا کی شہرت، دنیا کی واہواہی، دنیا کی طلب اور دنیا میں لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہوئے اس بات کو لازم رکھیں، اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہماری عبادتیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی زیب و زینت کے لیے نہیں، دنیا کی جو مناصب ہیں، جو اعلیٰ منصب ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہماری عبادتیں، اگر ہماری قیام اللیل اور اگر ہمارے روزے اور اگر جو ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، اگر یہ دنیا کی خواہش کے لیے ہو، دنیا کو پانے کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے وعید سنائی ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے عبادتوں کو آخرت کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی میں برکت بھی دیتا ہے اور ان عبادتوں کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں عبادتوں کو، دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیا میں لوگوں کی تعریفات کو حاصل کرنے کے لیے، ریا و نمود کے لیے انجام دیتا ہے، تو یہی عبادتیں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کامیابی اور اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بن جائیں، لیکن یہ عبادتیں اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں بن سکیں گی، یہ عبادتیں آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ الملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے دیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، اس اچھے عمل کی تفسیر میں بہت ساری مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ تفسیر قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ ایکم احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ کون زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، موت کو یاد کرنے والا اور موت سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے، یعنی موت کی جو ہولناکی ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس سے زیادہ جو ڈرنے والا ہے وہی اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر انسان کے اندر موت کا تذکرہ وہ کرتا ہے اور موت کو زیادہ سے یاد کرتا ہے تو اس کی ساری دنیا کی جو خواہشاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہذه اللذات، اکثروا ذکر ہذه اللذات، موت تو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت جو ہے وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی خواہشات، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی طلب اس کے اندر ہرگز بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اپنی عبادت میں مخلص ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک امام ہے ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایکم احسن عملا سے مراد یہ ہے کہ ایکم اخلصہ واصوبہ، کہ کون تم میں سے سب سے زیادہ عمل میں خالص ہے اور کون تم میں سب سے زیادہ عمل میں درست ہے۔
ان سے کہا گیا کہ اخلص اور اصوب کا کیا مطلب ہے، خالص اور ثواب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ خالص کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے سارے زندگی بھر کے اعمال اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، خالصۃ لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ وَأَصْوَبُهُ، اور ان سے کہا گیا کہ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے سارے زندگی بھر کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو دو چیزیں ہیں ہمارے اعمال میں، ایک خالص ہو اور ایک متابعت ہو۔ اخلاص اور متابعت یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کے بنیادی دو درجے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی بھی حصے میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، متابعت رسول نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، ہماری زندگی کے سارے بھر کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع رسول ہے، اسی کی بنیاد پر ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، تو معاف کیجیے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے، من کان یرید العاجلہ، من کان یرید العاجلہ، تم دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور تم دنیا کو چاہتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور بہت سارے انسان دنیا کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بیان کر کے کہا ہے کہ ہماری ساری زندگی بھر کے اعمال صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم ساری زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہیں، ہم رمضان کے روزے رکھ لیں، تراویح کا اہتمام کر لیں، قرآن مجید کا اہتمام کر لیں، اور ساری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، مسجد کو آتے ہوئے، مسجد کو آباد کرتے ہوئے زندگی گزاریں، لیکن ہمارے اندر اخلاص نہ ہو، تو معاف کیجیے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ میں لوگوں میں ایک بہت بڑا درجہ پالوں، مجھے ایک امام بنا دیا جائے، مجھے ایک درجہ مل جائے، تو میری عبادتیں میرے لیے دنیا میں ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن آخرت میں مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ رمضان سے پہلے جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، وہ عبادتیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد، دنیا کی کوئی بھی طلب اور دنیا کی کوئی بھی خواہش ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ہمیں معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات، ہم سب کو معلوم ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن اس حدیث کے مطلب کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر مقصود ہے، نیتوں پر محمول ہے۔ ہماری جو نیت ہوگی اس نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں عطا کرے گا۔ اگر ہم نیتوں میں خالص ہیں، ہماری نیت اچھی ہے، صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی بنیاد پر ہمیں درجات بلند کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت کھوٹ ہو، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، ہماری نیتوں میں فساد ہو، تو یہ اعمال ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جو آیت آپ کے سامنے خطبے کی شروعات میں پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو خالص اللہ کے لیے انجام دیں، حنفاء، ایک سو ہو کر، کسی اور طرف مائل نہ ہو، نہ کسی دنیا کی خواہش کی طرف، نہ کسی دنیا کے مال و دولت کی طرف، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہو اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہمارا بنیادی ذریعہ ہو، تبھی ہماری تمام عبادتیں، نمازوں کا قیام، روزوں کا انجام دینا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور تمام اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، ورنہ ہمارے لیے ہمارے اعمال بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے مت دو۔ یہ اعمال ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ تبھی بنتے ہیں جب ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو اور ساتھ ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، تبھی ہمارے لیے اعمال نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس بات کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ بہت ساری باتیں جو ہو سکتا ہے آپ نے جو سنی وہی دوبارہ میں نے دہرا دیا ہوگا، لیکن جو میں یہ بات بتانا چاہتا تھا وہ اہم بات یہ تھی کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ ہماری تمام زندگی بھر کے اعمال اور رمضان کے جو خاص عبادتیں ہیں، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے اور زکوٰۃ ہے اور قیام اللیل ہے، یہ تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، اللہ کے لیے خالص ہوں، تبھی ہمارے لیے یہ اعمال نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔